مسیح میں آپ کی سلامتی ہو. میں ڈاکٹر نواز اقبال پشاور سے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں اپنے یوٹیوب چینل حافظ کے توسط سے مخاطب ہوں. میرے عزیز بہن بھائیوں، میں خدا کا بہت شکر ادا کرتا ہوں، اس کی بندگی اور بزرگی کرتے ہوئے، اس کے نام کو جلال دیتے ہوئے، اس کے حضور میں شکر گزاری کی قربانیاں گزرانتا ہوں کہ وہ نہ صرف مجھ ناچیز گنہگار کو سنبھالے ہوئے ہے بلکہ اپنی روحانی برکات سے بھی نواز رہا ہے، میرے گھرانے کو اور خاندان کو نواز رہا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ اپنی کلیسیا کو بھی نواز رہا ہے. میں ان تمام خادمین کے لیے جو نہ صرف پشاور سے باہر پاکستان اور پاکستان سے باہر پوری دنیا میں خدا ان کے نام کو جلال دے رہے ہیں، اس کی خدمت کر رہے ہیں، اور خدا اپنے روز بروز مکاشفات ان پر اشکارا کر رہا ہے، میں اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. میں آج خاص ایک شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، خدا کا بھی شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، اور خدا کے اس بندے کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اس کی تمام پیار محبت اور یگانگت کے لیے جو وہ خدا میں، یسوع میں، مسیح میں، اس کے روح میں اپنی کلیسیا سے، اپنے لوگوں سے رکھتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں کینیڈا سے تعلق رکھنے والے پاسٹر سیموئل غوری صاحب سے. ان کا بہت مشکور ہوں. انہوں نے بڑے پیار سے، بڑی محبت سے میرے ہر سال سوال کا نہ صرف جواب دیتے ہیں بلکہ انہوں نے اپنی لکھی گئی بہت سی بکس جو ہیں وہ ایز اے گفٹ مجھے بھیجیں. آج کل میں زیادہ تر انہیں بکس کی اسٹڈیز میں بزی رہتا ہوں. میں ان کی اس تمام برکات کے لیے جو خدا نے انہیں بخشی، ان کے خاندان کو بخشی، اس معجزے کے لیے جو ان کی زندگی میں ہوا، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، اور ان کی فیملی کے لیے میں برکت چاہتا ہوں. آج بیسکلی میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی سٹوری شیئر کرنا چاہوں گا. جو مجھے ایک خدا کے خادم ہیں، ایشین ڈائریکٹر، ابھی وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، چرچ آف گاڈ کے ایشین ڈائریکٹر تھے، رابرٹ آرسیڈا. انہوں نے یہ سٹوری مجھے بھیجی کہ نواز اس کو پڑھو ذرا، بڑی پیاری سٹوری ہے. ایک ان نون آتھر ہے، کسی نے لکھی ہے، ٹرو ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں معلوم اس کے بارے میں، لیکن یہ بڑی اچھی ایک سٹوری ہے. میں سٹوری کا نہ آپ کو اس کا ٹاپک بتاؤں گا، اور نہ ہی اس کا اینڈ، اس کا مورل جو ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا. وہ آپ کو خود آغاز کرنا چاہیے، خود آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کا کیا، اسٹوری کا کیا مطلب ہے، اسٹوری کا جو ہے وہ کیا ہمارے زندگیوں میں اس کا اثر ہے، ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے. کسی شہر میں ایک شخص تھا، وہ بہت غریب لاچار بھکاری تھا، بہت گندے میلے کچلے کپڑے اس کے، اور ہر وقت اس سے اسمیل آتی تھی، اور اس شہر کے لوگ جو تھے اس سے بھاگتے دوڑتے تھے، اس سے دور رہتے تھے، اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں تھے کرتے. حالانکہ وہ شخص کسی کو نقصان نہیں تھا پہنچاتا، کسی کو ضرر نہیں تھا پہنچاتا، کسی کو کچھ بات بھی نہیں تھا کرتا کوئی، اور نہ ہی کوئی اس کے ساتھ بات کرنا پسند کرتا تھا. تو سٹوری ذرا تھوڑی لمبی ہے، اس کو میں شارٹ اینڈ ٹو دی پوائنٹ کر کے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اسی طرح ایک سنڈے کا دن تھا، تو وہ چرچ چلا گیا. گھومتے، ایک بہت بڑا چرچ تھا اس ایریا میں، گھومتے پھرتے وہ اس چرچ میں چلا گیا. تو اسے خدا کے حمد و ستائش کی، پرستش کی اس کا آواز آئی، وہ بھی چلا گیا اندر. اب جیسے گیٹ کے اندر داخل ہوا تو پہلے تو دربان نے اسے جو ہے، وہ جو بھی گیٹ پہ کھڑے تھے، انہوں نے اس کو گھور کے دیکھا اور کوشش کی شاید اس کو روکنے کی، لیکن وہ رکا نہیں. ایسے میں جیسے وہ اندر داخل ہوا اور ایک دم سے جو ہے وہ پن ڈراپ سائلنٹ ہو گیا. چرچ میں پن ڈراپ سائلنٹ ہو گیا، اور کوائر نے بھی گیت گانا بند کر دیے، اور بالکل سائلنٹ، اور لوگ پیچھے مڑ مڑ کے اس کو دیکھ رہے ہیں. اب وہ بیٹھنے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہا ہے، لیکن اول تو چرچ پورا پیک ہے، اور اس کے حلیے اور اس کی باڈی سے آنے والی اسمیل کی وجہ سے کوئی اس کو اپنے ساتھ بٹھانے پر راضی بھی نہیں ہوا. تو وہ جو تھا وہ اسی طرح دیکھتا ہوا آگے چلتا گیا، اور سیٹس کی طرف دیکھا، دائیں بائیں دیکھتا گیا کہ شاید مجھے کہیں جگہ مل جائے. چلتے چلتے وہ بالکل جو تھا وہ فرنٹ پہ پہنچ گیا. تو جب اسے کوئی جگہ نظر نہیں آئی، اب وہاں کے جو پاسٹر ہیں وہ بھی اسے خاموشی سے چپ کر کے، اور بڑی، میں وہ الفاظ نہیں دہرانا چاہتا کہ وہ کن نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، اور کوائر بھی بالکل خاموش، ہر کوئی بالکل خاموش، پن ڈراپ سائلنٹ.
اور لوگ منہ چڑھا رہے ہیں اور عجیب عجیب شکلیں بنا رہے ہیں اور اس کو گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں، اور وہ ان سب چیزوں سے بے نیاز بے فکر اپنی جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب اس کو کوئی جگہ نہیں ملی تو وہ بالکل فرنٹ پہ سامنے ہی آلٹر سے تھوڑا پیچھے وہ بیٹھ گیا، جہاں پر چیئرز ختم ہوتی تھی تھوڑا سا گیپ تھا، پھر آگے وہاں پر وہ بیٹھ گیا اور اس نے حمد و ستائش کرنا شروع کر دی۔ ایک 2-3 منٹ شاید یہی حال رہا۔ ایسے میں اس چرچ کا ایک بہت بزرگ اور جو ہے وہ بڑا رسپیکٹڈ شخص جو ہے وہ اٹھا، اس کے ہاتھ میں کچھ غالباً انسٹرومنٹ تھا یا کچھ ٹیمبرین یا کچھ اس طرح کی کوئی چیز تھی، تو وہ لوگ اس کو، وہ فرنٹ سیٹس میں ہی بیٹھا ہوا تھا الگ سے ایک زبردست سیٹ پہ، اور اس کو لوگ کمیونٹی میں اس کی بڑی رسپیکٹ تھی اور لوگ اس کو بڑا اچھا جانتے تھے اور نیک اور پاک باز آدمی تھا۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھا، پینٹ سوٹ اس نے پہنا ہوا، ٹائی اس نے لگائی ہوئی ہے، اور وہ اٹھا اور جا کر اس کے پاس زمین پر بیٹھ گیا، اور جب زمین پر بیٹھ گیا تو اس کے ساتھ اس نے مل کر جو وہ شخص گا رہا تھا، جیسے حمد و ستائش و پرستش کر رہا تھا، وہ اسی طریقے سے اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کی حمد و ستائش و پرستش کرنے لگا۔ اور تھوڑی دیر میں جو ہے جب اس کی دیکھا دیکھی، پھر باقی لوگ بھی تھوڑی سی ہلچل شروع ہوئی۔ باقی یہ اسٹوری کا میں یہیں اسٹاپ کرتا ہوں۔ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ اسٹوری کا کیا مطلب ہے ہونا چاہیے؟ اسٹوری کا کیا مورل اس کا ہونا چاہیے؟ اس کا کیا نتیجہ ہونا چاہیے؟ آپ اس چیز کو ضرور دیکھیں، غور سے اس کو سنیں، اور نیچے کامنٹ باکس میں آپ اس کو کامنٹ ضرور کیجیے گا کہ آپ اس اسٹوری کے بارے میں، یا ہم اس کو سن کے آپ کے دل میں کیا خیال آتا ہے، کیا ہونا چاہیے ایک اسپریچول طور پر، وہ آپ ضرور کمنٹ کیجیے۔ میری ریکویسٹ ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل ہارویسٹ بائی ڈاکٹر نواز اقبال کو ضرور سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ گاڈ بلیس یو جی، تھینک یو ویری مچ۔